اس حوالے سے اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ امام ابن تیمیہ نے جو کتاب لکھی ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، لٹکتی ہوئی ننگی تلوار گستاخ رسول کے سر کے اوپر، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے۔ یہ تقریباً 600 صفحوں کے قریب کتاب ہے، اردو میں بھی غالباً اس کا انڈیا میں ترجمہ ہو چکا ہوا ہے۔ یہ گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے امام ابن تیمیہ نے کتاب لکھی، اور میں نے اس میں یہ بات کی تھی کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے بہت بڑے بڑے بلنڈر کیے ہیں، تو بعض لوگوں کو یہ بات بری لگی۔ یہ بلنڈر کہتے ہیں فاش غلطی کو، ویسے اگر اس کے لیے لفظ جھوٹ بھی بول دیا جائے نا تو وہ بھی بالکل اپروپریٹ ہے، جس طریقے سے مطلب اس میں احادیث کو توڑ موڑ کے رزلٹ نکالے گئے ہیں اور پھر جھوٹی احادیث سے رزلٹ نکالے گئے ہیں، اور اتنے مذہب کا خیز رزلٹ ہیں وہ کہ انسان کو شرم آتی ہے کہ اتنا بڑا عالم دین بھی اس طرح کی معاملہ کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی کو شوق ہو تو یہ شاتم رسول کی سزا کے اوپر اسی کتاب کے جواب میں انڈیا کے ایک اسکالر ہیں، امین احسن اصلاحی صاحب کے شاگرد ہیں وحید الدین خان صاحب، 93 ایئرز ان کی ایج ہے، مولانا مودودی کے اوائل کے ساتھیوں میں سے ہیں، بعد میں الگ ہو گئے تھے کوئی اختلاف کی وجہ سے۔ بہرحال عالمی سطح پر ایک بہت بڑے رائٹر، جاوید احمد غامدی صاحب کے بھی استاد ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ان کی کچھ ویڈیوز بھی ریکارڈڈ موجود ہیں۔ انہوں نے شاتم رسول کی سزا کے حوالے سے اسی کتاب کے رد کے اوپر، اور جب سلمان رشدی کا ایشو اٹھا تھا 1989 میں، تو اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، وہ اردو میں لکھی ہوئی ہے، وہ نیٹ کے اوپر اویلیبل ہے۔ وہ کتاب میرا خیال ہے، مجھے یقین تو نہیں ہے کہ پاکستان میں اس کتاب کی پرنٹنگ کے اوپر پابندی ہے۔ ظاہر پابندی وہی لگاتے ہیں لوگ جو مطلب ڈومیننٹ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی کتابوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں، بل وہ PDF اس کا اویلیبل ہے، آسانی کے ساتھ آپ کو مل جائے گا، آپ لکھیں گے تو شاتم رسول کی سزا علامہ وحید الدین خان صاحب کی۔ وہ کتاب میں نے تقریباً 2 دنوں کے اندر مکمل کر لی، 192 صفحوں پہ وہ کتاب ہے، اور باریک رائٹنگ میں، اگر ذرا موٹی ہوتی ہے سمجھ لیں 400 صفحوں کی وہ کتاب ہے۔ یقین جانے کہ جس تڑپ کے ساتھ انہوں نے کتاب اس زمانے میں لکھی ہے، اور جو انہوں نے امت کو ایک نیریٹو دیا ہے اس کتاب کے ذریعے، اگر اس زمانے میں یہ چیزیں لی جاتی تو یہ معاملات آگے نہ بگڑتے۔ پر بہت زبردست کتاب ہے کہ مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ آج کے مسلمانوں کا کیا ہے گستاخ رسول کے معاملے میں، کہ وہ فوراً جو ہے وہ احتجاج اور مار کٹائی پہ اتر آتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا ہوا کرتی تھی اس حوالے سے۔ بہرحال اس کتاب میں بھی انہوں نے امام ابن تیمیہ کی بڑی غلطیاں، اس قسم کی بہت بڑی بڑی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، اور بعض اوقات تو مطلب اتنی شرم آتی ہے کہ اتنا بڑا عالم دین اس طرح کی گفتگو لکھے کہ وہ احادیث کچھ اور ہوں اور امام ابن تیمیہ جیسی شخصیت اس سے رزلٹ کچھ اور نکال رہے ہوں، اور پھر آدھی حدیثیں لکھ رہے ہوں۔ یعنی جس طریقے سے مطلب وہ نماز کے قریب مت جاؤ یا گھوڑوں کی دموں والی حدیث کو آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کوٹ کر دیں۔ میں آپ کو مثال کے طور پر مجھے ضمن ذہن میں آ گیا، میں انشاءاللہ مجھے لوگوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے اس میں دعویٰ کیا کہ 3 گھنٹے کا لیکچر دے سکتے ہیں۔ اب میں اپنے دعوے کو ریوائز کرتا ہوں، میں 5 گھنٹے کا لیکچر الصارم المسلول علی شاتم الرسول جو کتاب ہے اس کے اندر جو گڑبڑ کی گئی ہے کتاب و سنت کے منہج سے ہٹ کے، میں 5 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اب وہ کتاب بھی ذرا ڈیٹیل سے پڑھ لی ہے تو اور کئی چیزیں مجھ پہ کھل گئی۔ مثال کے طور پہ اس میں امام ابن تیمیہ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باپ تھے ابی قحافہ، جو بعد میں فتح مکہ میں مسلمان ہو گئے، تو ان کے قتل کی اجازت مانگی تھی سیدنا ابوبکر صدیق نے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، تو آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن ابی کا بیٹا بھی صحابی تھا، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنے باپ عبداللہ ابن ابی کو، رئیس المنافقین، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے عرب میں غلبہ ہونے تک زندہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کروایا، اس سے بڑا روئے عرض پہ گستاخ رسول نہ کبھی گزرا ہے نہ کبھی گزرے گا۔ عبداللہ ابن ابی جس کی گستاخی قرآن پاک نے سورہ توبہ میں اس کے بارے میں نقل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عرب میں غلبہ حاصل ہو گیا، اس کے باوجود اس کے ظاہری کلمے کا احترام کرتے ہوئے اس کو قتل نہیں کروایا عبداللہ ابن ابی کو، آپ اندازہ کریں۔ تو ان دونوں کے بیٹوں نے، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق نے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے ابی قحافہ، بعد میں صحابی ہیں، مسلمان ہو گئے، ان کے بیٹے ابوبکر صدیق نے اور عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے جو ہے ان کا نام بھی عبداللہ تھا، انہوں نے اجازت مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اپنے باپوں کو قتل کر دیں۔ تو بس اتنی روایت نقل کی ہے ابن تیمیہ نے۔ اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گستاخ رسول کو قتل کر دینا چاہیے، استغفر اللہ تو علی۔ یعنی اتنی بڑی، یعنی اس پہ وحید الدین خان صاحب اتنے پازیٹیو ہیں کہ غامدی صاحب سے بھی 100 گنا ٹھنڈی شخصیت ہے وہ، لیکن اس جملے پہ، اس روایت کو آدھا لکھنے پہ وحید الدین خان صاحب نے پتہ کیا لکھا کہ یہ امام ابن تیمیہ کی دلیل نہیں دھاندلی ہے۔ بڑا زبردست لفظ استعمال کیا، یہ دلیل نہیں ہے دھاندلی ہے، کیونکہ انہی روایتوں کے آگے لکھا ہوا ہے، سیرت ابن ہشام سے یہ روایتیں نقل کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ابو بکر کو اجازت دی قتل کرنے کی، نہ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کو اجازت دی قتل کرنے کی، گل کو نہیں لکھی۔ تو پھر وحید الدین خان صاحب جیسے ٹھنڈے بندے کا یہ لکھنا، یہ دلیل نہیں دھاندلی ہے، تو یہ میرا خیال بہت اپروپریٹ ورڈ ہے، اس سے بھی بڑا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ پیش کیا ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ اسی طریقے سے ایک اور مذہب کا خیز چیز اس کے اندر اسی حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ پہ جو ان کا جو ایک ڈاکٹرائن انہوں نے کھڑی کی ہے کہ اس طریقے سے ایٹیچیوڈ اختیار کرنا چاہیے،
کئی ایک چیزیں اس کے اندر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی مجھے کبھی ٹائم ملا تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو بھی کروں گا کہ بڑے بڑے علماء کس طریقے سے چیزوں کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں. جیسا کہ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، یہ امام ابن تیمیہ کی ایک دوسری مثال. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، میں بھی جوڑا بتا رہا ہوں، ایک بتا دیا ایک دوسرا. بخاری مسلم میں حدیث ہے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یقین کرے اتنی شرمناک مثال ہے کہ یہ بیان کرتے ہوئے شاید چھوٹے بچے بھی ہنس پڑے. حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حسان، جو میرے خلاف باتیں کرتے ہیں لوگ، اور وہ آپ کو کیا کہتے تھے؟ جادوگر، دیوانہ، ساحر، جو غلط لفظ استعمال کر سکتے تھے، گستاخانہ، وہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو یہ نہیں کہا کہ جا کے ان کو قتل کر دو، یہ کوئی خود کا شملہ آور بھیج دیا ہو. ٹھیک ہے، اچھا، یہ کعب بن اشرف اور جو باقی ایک دو اکا دکا واقعات یہ پیش کر کے پڑھ لیتے ہیں، وہ تو کانٹیکسٹ ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے. وہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں بنتا، وہ تو عہد شکنی کی سزا ہے، وہ بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے. ورنہ تو اس میں پوری دنیا میں مطلب کیا یہ جو عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ کے اللہ کو گالی نہیں دے رہے؟ کیا دنیا کے 2.25 ارب عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا پیغمبر نہیں کہتے ہیں؟ تو کیا یہ 2.25 ارب عیسائی واجب القتل ہے ابن تیمیہ کے کانٹیکسٹ میں؟ جھوٹا پیغمبر کہتے ہیں نا، ورنہ تو مان لینا. تو آج اگر ابن تیمیہ زندہ ہوتا، میں پاکستان کی عدالت میں کیا انٹرنیشنل عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ کرتا ہے، اس نے جو قرآن و سنت کے ساتھ مذاق کیا ہے. یہ کون سی ڈاکٹرائن امت کو دے رہے ہیں؟ یہ تو بیڑا غرق ہو جائے گا، گلی گلی قتل عام ہوگا. اس طرح کا گستاخ رسول جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی مورتیاں سجائی ہوئی ہیں اپنے گرجوں کے اندر. ابن تیمیہ کا تو موقف اس کتاب میں ہے کہ تمام نبیوں کے گستاخ واجب القتل ہیں. تو یہ سارے عیسائی واجب القتل ہیں، ہندو بھی واجب القتل ہیں، سارے کے سارے نبی کو جھوٹا نبی مانتے ہیں. تو اس طرح ڈاکٹرائن کھڑی کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار یہ تھا. تو میں آپ کو دوسری مثال پیش کر رہا ہوں، بخاری اور مسلم دونوں میں حسان ابن ثابت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے حسان، اپنے اشعار کے ذریعے ان کی ہجو بیان کرو جو میری گستاخیاں کر رہے ہیں. تیرے اشعار جو ہیں یہ تیر سے زیادہ جو ہے سخت ہیں ان کے اوپر. تیر کا ان کو وہ درد نہیں، ان کو تلوار کا وہ درد نہیں ہے جو تیرے اشعار سے ان کو تکلیف پہنچتی ہے. اس سے امام نے تیمیہ کا رزلٹ نکال رہے ہیں. آپ حیران ہوں گے، اور میں کہتا ہوں یہ جوک آف دا سینچری ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں. ابن تیمیہ کہتے ہیں اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ گستاخ رسول کو اگر اشعار سے جواب دیا جا سکتا ہے تو تیر سے زیادہ سخت ہے اشعار. تو اس کا مطلب ہے اس کو تیر بھی مارا جا سکتا ہے، چھوٹی سزا بھی دی جا سکتی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو 4 تکبیریں پڑھنی چاہیے نا، تو اسی گل تو کوئی اور دا اور مطلب کر لیتے ہو. یعنی وہ بات کرنے والے کی بات دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہا کہ تلوار اور تیر اٹھا کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، علمی جواب دو، اپنے اشعار کے ذریعے تم اپنے نبی کی شان بیان کرو. یہ اصل میں کام ہے. اگر غصہ اتارنا ہے تو اس طریقے سے اتارو. اور ابن تیمیہ نے بالکل اپوزٹ رزلٹ نکالا. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں بھی نہیں تھا، نہ حسان ابن ثابت کے کہیں ذہن کے اندر یہ کوئی بات موجود تھی جو ابن تیمیہ نے اپنی طرف سے نکال دی. اس نے کہا کہ جی چونکہ آپ نے فرما دیا ہے کہ تیر سے زیادہ سخت ہے اشعار، تو جب اشعار کہے جا رہے کافروں کے خلاف تو ان کو تیر بھی مارے جا سکتے ہیں. اے رزلٹ کٹیا جائے اے نہ دی فقہ جے. میں اکثر کہنا نا فقہ کی کمی ہے، واقعی بہت کمی ہے. یعنی ظاہری الفاظ کو لے کے کچھ سے کچھ رزلٹ بنا دینا. تو یہ تو اسی طریقے سے جیسے سورہ القصص میں آیا اور سورہ الرحمن میں آیا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ کا چہرہ جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ رہے گا، باقی اللہ تعالیٰ کی جو شان کے لائق اس کی آنکھیں ہیں یا اس کے کان ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، بغیر تمثیل کے. نہ ہم مجسمہ ہیں اور نہ ہی ہم جو ہیں وہ معتزلہ ہیں، اور نہ ہی ہم اس طرح کے غلط عقائد رکھتے ہیں کہ وہ بالکل، نہ ہی جہمیہ والے عقائد رکھتے ہیں. تو پھر چہرے سے رزلٹ یہ نکالے، لیکن وہ جا کے نہیں، چہرے کی بات نہیں ہو رہی، اس سے مراد اللہ کی ذات ہے. تعویل کرتے ہیں. اسی طریقے سے اس کی تعویل یہ ہے کہ علمی دلائل کے ساتھ جواب دیا جائے. سلمان رشدی کی کتاب آئی، کسی نے کوئی علمی جواب نہیں دیا. اتنی 3rd کلاس کتاب تھی کہ اس کتاب کو اگر مشہور نہ کیا جاتا بندیاں لگا کے، اور امام خمینی اس وقت 1 کروڑ اس کے سر کی قیمت نہ لگاتے، تو اس کتاب کو مشہوری نہیں ملنی تھی. اور پھر وہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر بیسٹ سیلر تھی وہ کتاب، صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ کہا جی قتل کر دو سلمان رشدی کو، یہ کر دو وہ کر دو. سلمان رشدی آج تک زندہ ہے. اچھا آپ حیران کن بات دیکھیں گے، جتنے ان کے بارے میں 1989 اور آج کیا ہے 22 اپریل 2017، کتنے سال ہو گئے؟ 99 2009 اور یہ 18 سال ہو گئے ہیں. 28 سال ہو گئے ہیں، 30 سے 2 کم 28 سال ہو گئے ہیں. کوئی مجاہد اس تک تو نہیں پہنچ سکا، کوئی اٹمپٹ بھی نہیں ہوئی ابھی تک. البتہ یہاں پہ کئی مسلمان احتجاج کرتے ہوئے، توڑ پھوڑ کرتے ہوئے شہید ہو چکے ہیں، انڈیا میں بھی، پاکستان کے اندر بھی. اس زمانے میں بھی کوئی مہم نہیں روانہ ہوئی. اصل میں مولویوں کو تو ایک ایشو چاہیے ہوتا ہے، گرما گرم کرو، لوگوں کو بھڑکاؤ. نہ کوئی مولوی جائے گا، نہ اس کا بیٹا جائے گا اور اس کو رشدی کو قتل کرنے کے لیے. ہاں ادھر لوگوں کے بچے مرواتے رہیں گے. کوئی ایک اٹمپٹ بھی نہیں کی کسی نے، کوئی اٹمپٹ رپورٹ نہیں ہوئی ہے ان 28 سالوں کے اندر. اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کے تو مقاصد ہی کچھ اور ہیں کہ لوگوں کے عوام کو صرف بھڑکا رہے ہیں. اس کی بجائے جو اس نے بکواسات کی تھی ان کے جواب دیے جاتے. انتہائی 3rd کلاس کتاب ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے کبھی موقع ملا میں اس کتاب کا پوسٹ مارٹم، کئی چیزیں تو میں نے آلریڈی مختلف لیکچرز میں بیان کی ہوئی ہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ کتنے غلط رویے ہیں، امت کو کس طرف لگا دیا جاتا ہے. اور بجائے ایک دعوت کا میدان جو ہمارے سامنے آج سوشل میڈیا کی شکل میں اوپن ہے، ہم لوگوں کو دعوت پیش کریں. آج تو دعوت کتنی آسان ہے. اگلے زمانوں میں جب دعوت دی جاتی تھی تو بادشاہ قتل کروا دیتے تھے توحید کی دعوت دینے والوں کو. آپ آج امریکہ کے کسی بازار میں کھڑے ہو کے توحید کی دعوت دیں، آپ کو امریکن پریزیڈنٹ نہیں قتل کروائے گا. آپ امریکہ میں
یورپ کے اندر کہیں بھی کھڑے ہو کے دعوت دیں, کوئی فیس بک کے اوپر کوئی پوسٹ لگا دیں, کتنے مزے سے ہم ٹیکسٹ کر رہے ہیں, کافروں کو کریں, مسلمانوں کو کریں, غیر مسلم ملکوں میں کھڑے ہو کے کریں, جو مرضی کریں, یہ کوئی قتل تو نہیں کرواتے. کہ ہے ایسی کوئی چیز؟ اس طرح کا مبارک دور دعوت کا کیا پہلے تھا؟ فرعون کے سامنے جادوگروں نے صرف کلمہ پڑھا تھا تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو قتل کروا دوں گا, سولی دے دوں گا. اب تو ایسا نہیں ہوتا. ٹرمپ ایسا نہیں کرے گا. ٹرمپ تو تلاوت میں خود بیٹھا ہوا ہے, سامنے تلاوت کی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے آج دعوت کا موقع ہمارے پاس موجود ہے, اس کو اویل کریں. اور اگر آپ اسلام کی یہ پکچر پیش کریں گے جو امام تیمیہ نے صارم المسلول علی شاتم الرسول میں پیش کی ہے, تو معذرت کے ساتھ یہ پکچر اگر آپ اسلام کی پیش کریں گے تو اس کا تو مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ پھر ان کے نزدیک جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا وہ گستاخ ہے, وہ پھر مسلمانوں کو قتل کریں گے. یہ علمی دلائل کے ساتھ چیزوں کو واضح کرنا ہے. عبداللہ ابن ابی واضح مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی, اور دعوت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کیا تھی. غلبہ بھی ہو گیا تھا اسلام کا, اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو قتل نہیں کروایا. فتح مکہ کے موقع پر کئی لوگوں کے قتل کے فتوے دیے, انہوں نے بھی جب آ کے معافی مانگ لی. اکرمہ ابن ابی جہل, سنن نسائی میں ڈیٹیل حدیث ہے, کہا تھا غلاف کعبہ میں بھی چھپاؤ تو قتل کر دینا. اس نے آگے حضور سے معافی مانگ لی, آپ نے معاف کر دیا, حالانکہ اس سے بڑا کوئی گستاخ نہیں تھا. اور پھر وہ جنگ یرموک میں جو ہے وہ شہید بھی ہوئے رومن امپائر کے خلاف لڑتے ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا. باپ دیکھ لیں, وقت فرعون ہے ابو جہل اور بیٹا ہے اکرمہ ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ان کے توبہ کے واقعے پہ میرا مسئلہ نمبر 116 ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کانٹیکسٹ میں میں نے اس حدیث کو سنن نسائی الکبریٰ سے بیان کیا, اور جو بھی ہمارا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں, جس میں 200 روایتیں میں نے جمع کی ہیں, اس میں بھی سیدنا عثمان کی شہادت کے جعلی اسباب نہیں اصلی اسباب بخاری مسلم سے میں نے بیان کیے, اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہے. تو ان دنوں تو مشہور کیا ہے, پتہ نہیں عبداللہ ابن سبا تھا, اس نے 40,000 صحابہ کی مات مار دی, نعوذ باللہ من ذالک. تو میں نے سارے کے سارے معاملات اس میں کھولے. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے غلط رویے اس وقت امت میں پروپیگیٹ کیے جا رہے ہیں, اور اس قسم کی جذباتی ڈاکٹرائن. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی ان کو چیلنج کیا تھا 295C پہ ہماری ریزرویشنز اپنی جگہ, لیکن میرا موقف یہ ہے کہ جو یہ موقف اڈاپٹ کیا ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے, اگر وہ توبہ کرے بھی, اور یہی ابن تیمیہ کا موقف بھی ہے, اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے کدھر مطلب لوگوں کو اکسایا, وہ کب کہتے ہیں ماورائے عدالت قتل کر دیا جائے. ان سارے مولویوں سے پوچھیں, ان سے پوچھیں کہ اگر کوئی ماورائے عدالت قتل کر دے کسی گستاخ رسول کو, اس کے بارے میں شرعی حکم کیا بیان کرتے ہیں, تو آپ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے جی اس نے قتل تو ویسے ہی ہونا تھا, چونکہ توبہ تو اس کی قبول نہیں ہے. چلو عدالت نے مارا, وہ عدالت نے ایسے مارنا تھا, اسی سیدھے یعنی کر کے مار دیتا, تو مرنا تو انہیں ایسی, اس کے مقابلے میں اس بندے کو پھر قتل نہیں کیا جائے. یہ انہوں نے ڈاکٹرائن بنائی ہوئی ہے, اور کہتے ہیں توبہ قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو گالیاں کوئی دے اس کی توبہ قبول ہے, ٹھیک ہے جی, باقی سب کو جو کچھ کرتا رہے. چونکہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک جو ہے وہ جذباتیت, اور یہ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کا ہے کہ ہم جذبات کے ساتھ چلتے ہیں, ہم علم کے ساتھ تو نہیں چلتے. غامدی صاحب پھر ٹھیک کہتے ہیں, مجھے کئی باتیں ان کی غلط بھی لگتی ہیں, لیکن جو بات ٹھیک لگتی ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں. غامدی صاحب نے ایک جملہ بولا ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جب آپ علمی ڈسکشن کریں گے پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے یار تیری داڑھی کالی ہے, تو ایڈے بڑے بزرگ باری اس طرح گل کر رہے ہیں. یا تو میرے بھائی نشتر ہاتھ میں ہوگا اور آپ آپریشن کریں گے اور کہیں گے جی یہ جو اس میں یہ جو اس وقت یہ ایشو تھا یہ نکال کے پرے پھینکنا ہے. پھر چاہے سفید داڑھی والا ہوگا یا کالی داڑھی والا ہوگا, اس پہ نشتر چڑھے گا, اگر اس کی گردے کے اندر پتھری ہے تو وہ نکالی جائے گی, بائی پاس بھی ہوگا اس کا, تو ظاہر نشتر تو چلانا پڑے گا, سیدھی سی بات ہے. اور غامدی صاحب کے اس جملے پہ میں نے جو ہے نا ایک اس کو بالکل وائس ورسا کیا ہے, وہ اس سے بھی زیادہ اٹریکٹیو جملہ ہے کہ جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر حیثیت نہیں ہے ان لوگوں کے سامنے. چونکہ یہ جذباتی لوگ ہیں, یہ کہتے ہیں علم بس کریو یار, علم بھی بات کوئی نہ کرنا, یہ جذبات. ہاں جی میری ماں کو گالی دے دے تو میں برداشت کروں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے دے تو میں برداشت کروں. یار اللہ کے بندو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو منہ پہ گالیاں دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس امت کے ایک رہنما کا ہے, ان سے آپ نے ان کو رول ماڈل سمجھنا ہے. کیا آپ فیس بک پہ, یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا ان ساری چیزوں کے آگے باندھ سکتے ہیں؟ کیا ان چیزوں کو روک سکتے ہیں؟ یہ تو کریں گے اور ٹریگر کرتے رہیں گے. اس کی بجائے میرا موقف یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بہترین اخلاق اور آپ کا کردار ہے یہ لوگوں کے سامنے پیش کریں. واللہ آپ دیکھیں کہ کس طرح لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. ورنہ تو میں نے بتایا کہ میں پھکی دے رہا ہوں ان کو, اینٹی وینم دے رہا ہوں, لاجیکل آنسر الزامی جواب کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ جو ڈاکٹرائن انہوں نے گستاخ کے حوالے سے کھڑی کی ہے امام تیمیہ کی کتاب صارم المسلول کے تحت, اس میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ تمام نبیوں کے گستاخ واجب القتل ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مورتیاں بنانے والے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو فلمیں بنائی ہوئی ہیں جس میں حضرت عیسیٰ کو دکھایا ہوا ہے, تو یہ سارے عیسائی ہالی ووڈ والے یہ سب کے سب واجب القتل ہیں ابن تیمیہ کی ڈاکٹرائن میں. تو یار قتل کیوں نہیں کرتے ہیں ان کو جا کے لوگوں کو جو یہ آپ لوگ پٹی پڑھا رہے ہیں؟ تو 2.25 ارب عیسائی تو آپ کی ڈاکٹرائن میں واجب القتل ہیں. تقریباً 1 ارب کے قریب ہندو ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر نہیں مانتے, اور وہ کہتے ہیں جھوٹا انسان ہے, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس کا تو مطلب ہے 1 ارب ہندو بھی واجب القتل ہے. پھر کون بچے گا؟ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا سمجھتے ہیں. جب آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں, کسی کو کذاب کہہ رہے ہیں, اس سے بڑی اور کیا گستاخی ہے؟ ایک شخص اللہ کا پیغمبر ہے, سچا پیغمبر, صادق اور امین ہے, اور اس کو ایک شخص کہتا ہے جھوٹا ہے, اس نے ایوی دعویٰ کیا ہے. ایون ان کرسچنز نے اور جوز نے تو اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے
کہ اگر یہ ہمارے زمانے میں ہوتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ من ذالک کاپی رائٹس کا مقدمہ کرتے کہ انہوں نے تورات اور انجیل میں سے چوری کر کے یہ کتاب قرآن لکھ دی ہے. یہ ان کا متفقہ عقیدہ ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو سورۃ المائدہ کے اندر. یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ جس طرح ان کے اس طرح کے فساد والے عقائد ہیں ان کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے. تو یہ تو استغفر اللہ تو بولی نعوذ باللہ من ذالک. یہ ابن تیمیہ کی ڈاکٹرائن میں تو اللہ تعالیٰ خود گستاخی کو پروموٹ کر رہا ہے کہ عیسائی عورتوں کے ساتھ شادی کرو جو تمہارے نبی کو پیغمبر ہی نہیں مانتی, الٹا کذاب مانتے ہیں وہ, نعوذ باللہ من ذالک. ظاہر ہے جب پیغمبر نہیں مان رہے یا تو پیغمبر ہوگا یا نہیں ہوگا. غلام احمد قادیانی کو جب ہم پیغمبر نہیں مان رہے, اسی لیے جو قادیانی ہے وہ ہمیں جو ہے وہ غیر احمدی اور نان مسلم سمجھتے ہیں, اس لیے کہ ان کے نزدیک وہ پیغمبر ہے, ہمارے نزدیک وہ دجال ہے. اب چونکہ ہمارے نزدیک وہ دجال ہے اور ان کے نزدیک وہ پیغمبر ہے تو بالکل 180 ڈگری کا فرق آ گیا. تو پھر ہم تو کافر ہو جائیں گے ان کی نظر کے اندر, جس طرح وہ ہماری نظر میں کافر ہے. تو آپ اس مسئلے کو سمجھیں کتنا سینسٹیو ایشو ہے. میں نے اب یہ وہ فی البدی مجھے ایک چیز یاد آئی تھی, میں نے پھر وہ بیان کر دی, کیونکہ یہ آج کل مسئلہ یہ مشال خان یا مشعل خان والا اٹھا ہوا ہے. اور میں یہ لیکچر میں نے کیوں ریکارڈ کروایا اور فی البدی گفتگو کی 37-38 منٹ کی, الحمدللہ. یہ صرف یوٹیوب کے اوپر 1,80,000 سے زیادہ لوگ ابھی یہ 5-6 دنوں میں دیکھ چکے ہیں. میں آج جو ابھی دیکھ آیا ہوں, باقی واٹس ایپ کے اوپر تو آپ چھوڑ دیں, ملینز آف پیپل تک پہنچی. کیوں؟ مجھے کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے, مجھے اصل میں ہمدردی ہے اسلام کے ساتھ. یہ جس قسم کا کھیل کھیلا جا رہا ہے نا, یہ ڈاکٹرائن جو کھڑی کی ہے قانون کو ہاتھ میں لینے والی اور جذبات کی بنیاد کے اوپر مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی, یہ ڈاکٹرائن کا رزلٹ پتہ کیا نکلے گا؟ گلی گلی قتل عام ہوگا. دوسرا, جب اس قتل عام کو روکنے کے لیے کوئی کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کیا جائے گا نا, تو اس میں عین خدشہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر دینی ایکٹیویٹیز کے اوپر پابندی لگا کے اس ملک کو بھی سیکولر ڈکلیئر کر دیں گے لوگ. یہ ہے اصل ریزن. کل کو انہوں نے کہنا تبلیغی جماعت پہ پابندی لگاؤ. آج اگر کوئی ایک یونیورسٹی میں 1000 میں سے کوئی 50-60 داڑھیوں والے اور نماز پڑھنے والے پگڑیوں والے تبلیغی جماعت کی دعوت کی برکت سے نکل رہے ہیں نا, ان سے جو علمی اختلاف وہ الگ, ٹھیک ہے. اور آج تبلیغی جماعت کے جو پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ہماری یونیورسٹیز میں پروفیسرز لگے ہوئے ہیں اور دین کی بات کرتے ہیں, ان کے سامنے کوئی بغیرتی ہو رہی ہو تو اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یہ لوگ بھی نہیں رہیں گے. داڑھیوں والوں کو جاب سے بھی نکالا جائے گا, یونیورسٹی سے ان کو نکالا جائے گا, اس طرح کے منحوسوں کی وجہ سے. اور پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے اوپر غصہ کرنے کے بجائے مولویوں پہ کر رہے ہیں. بھائی ظاہر ہے کہ جس ماں نے یہ بچے دیے ہیں, کہنا چوروں نہ مارو, چور کی ماں کو مارو, چور کو نہ مارو, چور کی ماں کو مارو. جنہوں نے یہ ڈاکٹرائن کھڑی کی ہے وہ بچوں نے خود تو نہیں ڈاکٹرائن کھڑی کی. دنیاوی تعلیم میں تو کہیں یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ آپ جذبات کی بنیاد کے اوپر اپنے ساتھیوں کو قتل کریں. یہ تو اس طرح کی ڈاکٹرائن تو ان لوگوں نے کھڑی کی ہے نا, کہ جن لوگوں نے ان لوگوں کو ڈی ٹریک کیا اور اپنی ذاتی مقاصد کی خاطر یہ سب کچھ کیا. تو میں پھر آج پرائم منسٹر آف پاکستان سے ریکویسٹ کروں گا اور چیف جسٹس سے کہ آپ نے از خود جو نوٹس لیا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اسی طریقے سے جو گستاخانہ رسول کے اعتبار سے الزام کے ذریعے جیلوں میں لوگ کئی سالوں سے سڑ رہے ہیں, ان کے حقوق کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, کہ وہ لوگ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کی ہے, ہم توبہ کرتے ہیں. اگر کی بھی ہے تو اللہ کے بندو ان علماء کو بھیجو, اور اگر کوئی ضدی ہے علماء کے ذریعے وہاں پہ لیکچرز کروا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کے سامنے بیان کرو تاکہ وہ رجوع کریں اسلام کی طرف. اور یہ ایون 295C میں بھی لکھا ہوا ہے کہ گستاخ رسول اگر کوئی اس طرح کا ہوگا اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی, وہ توبہ کر لے. لیکن کوئی پتہ نہیں ہے 295C میں لکھا ہوا ہے. یہ الصارم المسلول علی شاتم رسول ابن تیمیہ کی ڈاکٹرائن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا, ٹھیک ہے نا. تو وہ تو کوئی اور ڈاکٹرائن ہے. بہرحال یہ بھی ہے, اس کو بھی پریکٹیکلی امپلیمنٹ تو کریں اور ان لوگوں کو جو بھی ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے وہ کیا جائے. ان سے زندگی تو نہ چھینے اس طرح ان کو سالوں جیلوں میں ڈال کے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو حق نہیں دیا کہ اس طریقے سے زندگی اسلام میں تو یہ جو قیدی والی سزا ہے نا اس طرح کی کہ آپ لائف ٹائم کسی کو قید کر دیں, یہ تو اسلام میں سزا ہے ہی نہیں, قطعاً نہیں ہے, نیور. جو کچھ کرنا ہے آپ کریں فوراً. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. اور دوسرا میں پرائم منسٹر سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ان چند لوگوں کی جذباتیت کو دیکھ کے قطعاً اس طرف کوئی پروپیگیٹ نہ کرے اپنی دعوت کو, نہ چھپے ہوئے راستے میں نہ میڈیا کے ذریعے, کہ اسلامی ایکٹیویٹیز پہ کوئی پابندی لگے یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر. جو لوگ جذباتیت پھیلا رہے ہیں ان جماعتوں پہ پابندی لگائیں, لڑائی جھگڑے والی جو جماعتیں ہیں. لیکن جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلا رہے ہیں, لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں, پازیٹیولی اخلاقیات سکھا رہے ہیں, ان لوگوں کے اوپر پابندی نہ لگائیں, کیونکہ اس کا پھر بڑا خطرناک رزلٹ نکلے گا. پھر یہ اس قسم کے اور جذباتی لوگ پروڈیوس ہوں گے. ظاہر ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے, یہ پھر ریئیکشن آئے گا اور یہ بڑا خطرناک ریئیکشن ہوگا, اس کے آگے پھر کوئی بند نہیں باندھ سکتا. تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو دوسری ایکسٹریم پہ لے جائیں, ہم ماڈریٹ راستہ ایک اختیار کریں. کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر پابندی لگی رہی ہے کئی سال تک دعوتی سرگرمیوں پہ. یہ پچھلے سال پابندی اٹھائی گئی تو میرا لیکچر انہوں نے کروایا تھا وہاں پہ مسجد کے اندر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں, ایگزسٹنس آف گاڈ کے نام سے 83C مسئلہ اہل سنت پاک.com ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہے. وہ میں نے وہیں پر لیکچر دیا تھا. 3 لیکچر کروائے تھے, خلیل الرحمان چشتی صاحب کا, عدنان کاکا خیل کا اور میرا تیسرا. تو میں نے اس ٹاپک کے اوپر وہاں پہ گفتگو کی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کئی سالوں سے وہ ہود بھائی وہ جو منوس بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ فزکس ڈپارٹمنٹ کا انچارج دہریہ, مطلب اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے مذہبی سرگرمیوں کے اوپر پابندی تھی. یعنی آپ پازیٹیو مذہبی بات بھی نہیں کر سکتے. آپ راج گانا کروا سکتے ہیں, نعوذ باللہ, میوزک شو نعوذ باللہ کروا سکتے ہیں, لیکن آپ کو دینی ایکٹیویٹی مسجد کے اندر بھی نہیں کر سکتے.
کسی عالم دین سے آپ اخلاقیات پہ درس بھی نہیں کروا سکتے، توحید کے اوپر درس نہیں کروا سکتے. یہ پھر زنگ نکلنا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہوا ہے اس کا یہ ریونج بھی سامنے آ سکتا ہے. اس لیے میں مطلب ایکسپیکٹ تو نہیں کرتا کہ اس وقت ہمارے مطلب ٹاپ ٹیئر میں ایسے کوئی سیکولر یا لوگ موجود ہیں جو مذہب سے ریونج رکھتے ہوں، نہ ہماری عدلیہ میں، نہ پولیٹیکل لیڈرز میں، چاہے وہ کسی بھی جماعت کے ساتھ ہوں. میں نہیں سمجھتا، سب کے سب اسلام کے ساتھ شغف رکھتے ہیں، چاہے عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں. میں ان کو کم از کم اپنی ساری کمزوریوں کے باوجود اسلام کا مخالف یا پاکستان کے لیے کوئی غداری والا معاملہ میں کسی کے لیے نہیں سمجھتا. اور پچھلی دفعہ میں نے وہ عمران خان صاحب کی بات کی، بعض لوگوں نے کہا جی وہ تو بلاول نے بھی کیا ہے، وہ جی ہندو، آپ نے اس کا نام نہیں لیا. اور بلاول تو اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے، جو کچھ اس نے حرکت کی ہے، کفر جا کے اس نے کیا وہاں پہ. ٹھیک ہے جی، میں تو وہ بانگی دول کہتا ہوں. عمران خان کو چونکہ میں باقیوں سے قدرے بہتر سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے ان کی مثال سامنے رکھی تھی کہ ان سے جو ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی، اور خادم رضوی صاحب نے ان کو جو جس طرح کے الفاظ کے ساتھ یاد کیا، اس حوالے سے میں نے بات کی تھی. باقی ہے کہ پاک صاحب تو میں کسی کو بھی نہیں مانتا، جڑا کٹو گے وہی لال نکلے گا، لیکن یہ کہ کمپیریٹیولی ایک بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ میں تمام پولیٹیکل لیڈرز ہوں یا اسی طریقے سے مذہبی لیڈرز ہوں، میں تمام کی رسپیکٹ کرتا ہوں. باقی جو کوئی اسلام کے بارے میں بکواسات کرے گا کسی قسم کے بھی، ہم اس کی اس چیز کو کنڈیم کریں گے، چاہے وہ انجانے میں کر رہا ہے یا جان بوجھ کے کر رہا ہے. بہرحال اس کی بنیاد کے اوپر قتل کا فتویٰ نہیں جاری کریں گے جن کو قتل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو بلکہ توبہ کی طرف اور ان کی اصلاح کی طرف ان کو مائل کروایا جائے گا. اور یہی ایک مسلمان کا کام ہے. اللہ تعالی ہمیں پکا سچا داعی بننے کا، اسلام کا مبلغ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیہ غرقت میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے.